اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلاً بھول جانے کی وجہ سے یا نیند یا حیض یا ان جیسے دوسرے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے نماز نہ پڑھ سکے ہوں، تو اس کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ویسے کتنا ٹائم ہے؟ ویسے آدھی رات تک کا ٹائم ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ صبح فجر سے پہلے تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ان دونوں نمازوں کے درمیان متوجہ ہونے کی صورت میں ترتیب معتبر ہے، یعنی عشاء کی نماز کو جان بوجھ کر مغرب کی نماز سے پہلے پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کی مقدار سے زیادہ وقت باقی نہ رہا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھیں۔ آپ لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ عصر کی نماز پہلے پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ظہر کی باطل ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی وہی سیم بات ہو رہی ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا کم وقت رہ گیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو پھر مغرب کی ہوگی وہ آپ نے قضا کرنی ہے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص غلط فہمی کی بنا پر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لے اور نماز کے بعد اس امر کی جانب متوجہ ہو تو اس کی نماز صحیح ہے اور ضروری ہے کہ مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ سمپل بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد والے مسئلے میں اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھول کر عشاء کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران سے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور ابھی وہ چوتھی رکعت کے رکوع تک نہ پہنچا ہو تو ضروری ہے کہ مغرب کی نماز کی طرف نیت پھیر لے اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھے، اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اسے عشاء کی نماز قرار دے کر ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز بجا لائے۔ اب اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران اسے شک ہوا ہے کہ مطلب یاد آ گیا کہ میں نے پہلے مغرب کی پڑھنی ہے، تو اگر وہ چوتھی رکعت سے پہلے تیسری رکعت میں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ نماز مغرب کی ہی پڑھ لے گا۔ لیکن اگر چوتھی رکعت بھی اس نے پڑھ لی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے اور بعد میں پھر مغرب کی نماز پڑھے، یہ ٹھیک ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات تک کا ہے اور رات کا حساب سورج غروب ہونے کی ابتدائی سے طلوع فجر تک ہے۔ مسئلہ نمبر 728 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اختیاری حالت میں مغرب اور عشاء کی نماز آدھی رات تک نہ پڑھے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اذان صبح سے پہلے قضا اور ادا کی نیت کیے بغیر ان نمازوں کو پڑھے۔ سمپل سی بات ہے۔ آگے صبح کی نماز کا وقت کہہ رہے ہیں صبح کی اذان کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی اوپر ہوتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے۔ جب یہ سفیدی پھیل جائے تو یہ فجر دوم اور صبح کی نماز کا اول وقت ہے اور صبح کی نماز کا آخری وقت سورج نکلنے تک ہے۔ یہ اب صبح کی نماز کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے صبح کی جو نماز ہے وہ کب تک پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اوقات نماز کے احکام۔ انسان نماز میں اس وقت مشغول ہو سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، یا دو عادل مرد وقت داخل ہونے کی خبر دیں، بلکہ کسی ایسے شخص کی اذان یا گواہی پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں مکلف جانتا ہو کہ یہ وقت کا بڑی شدت سے خیال رکھتا ہے اور جبکہ اس کی بات پر اطمینان۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تبھی نماز پڑھ سکتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ اذانیں ہو گئی ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا، لیکن اگر اسے خود نہیں پتہ تو وہ کسی دو عادل شخص سے پوچھے، اگر اسے بھی نہیں پتہ یا ایسے بندے سے پوچھے جو مطلب جسے اس بات کا علم ہو اور اسے یقین ہو کہ یہ صحیح بتائے گا تو اس پہ یقین کر کے نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی فردی رکاوٹ مثلاً بینائی نہ ہونے یا قید خانے میں ہونے کی وجہ سے نماز کا اول وقت داخل ہونے کا یقین نہ کر سکتے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے حتیٰ کہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر وقت داخل ہونے کا یقین ہونے سے ایسی چیز مانے ہو جو عمومی ہو مثلاً بادل یا غبار وغیرہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کے لیے بھی یہ کم ہے، یعنی اگر وہ یہ چیز نہیں دیکھ پا رہا یا اسے نہیں پتا کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا وقت، تو پھر کیا کرے؟ مطلب وہ ویٹ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، اور جب یقین ہو جائے پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ سمپل سی بات کریں۔
اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر مذکورہ بالا کسی طریقے سے کسی شخص کو اطمینان ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہو جائے، لیکن نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا تھا، تو کیا ہوگا؟ اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ اس نے ساری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ وقت داخل ہو گیا ہے یا نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز پڑھتے ہوئے وقت داخل ہو گیا تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ یہ بات سمپل بات کریں، اگر سمجھ نہیں آئے گی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو پھر بتا دوں گی۔ ویسے یہاں پہ وہ یہی بات کریں کہ پہلے اسے شک تھا کہ نماز داخل نہیں، جب وقت داخل نہیں ہوا تو جب اسے پتہ چلا کہ وقت داخل نہیں ہوا تھا، اس نے نماز پڑھ لی تھی، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح یہی حکم ہے کہ اسے نماز کے دوران پتہ چلا یا نماز پڑھ لی تب پتہ چلا، تب بھی یہی حکم ہے۔